جی سر جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ساؤتھ وزیرستان میں ویلکم کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے وزٹ کیا. آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ وزیرستان کے لیے، کیونکہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، ریڈ زون ایریا ہے، اس کے لیے یہاں پہ آپ مشران سے بھی ملے، آپ ڈی سی سے بھی آپ کی میٹنگز ہوئی، کون کون سے فیصلے ہوئے میٹنگز میں، آپ کا کیا ایجنڈا تھا، اور وزیرستان کے لیے آپ کی جو ہے کیا پلاننگ ہے یا کیا اعلانات آپ کرنے والے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اصل میں اسلام آباد اور پشاور میں بیٹھ کر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ برسر زمین مسائل کی نوعیت کیا ہے. تو وہاں تو ہمیں اچھی اچھی لمبی لمبی پریزنٹیشنز دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ منصوبے اگر نہیں بنے تو بننے والے ہیں اور جلد ہی روب عمل ہو جائیں گے. یہ جو میری وزارت ہے یہ پہلی دفعہ عموماً جو ہے ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس کی وزارت وزیر اعلیٰ صاحب اپنے پاس خود رکھتے ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ٹرائبل افیئرس کی وزارت علیحدہ کی گئی ہے. تو شروع سے ہی میرا یہ خیال تھا اور میرا یہ طریقہ ہے کہ میں جتنے بھی 8 اضلاع، پہلے 7 تھے اب 8 اضلاع ہیں، تو ان میں خود جاؤں، لوگوں سے ملوں، مشران سے الگ میں ملوں، جو نوجوان ہیں ان سے میں الگ ملوں، اور کوشش کروں جاننے کی کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے. اس میں ایک تو جو حقیقی مسائل ہیں لوگوں کے ان سے آگاہی ہوتی ہے. دوسرا اس میں میری اپنی بھی کافی ایجوکیشن ہو جاتی ہے، اور جو پکچر ہمیں دکھائی جاتی ہے اس سے بہت کچھ مختلف دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پر میرا آنے کا مقصد بھی یہی تھا. میری جو ملاقات ہوئی مشران سے وہ تو ہو گئی، اب نوجوانوں سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مجھے انہوں نے جو بتایا ہے ظاہر ہے کہ اس میں سر فہرست امن و امان کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو سڑکوں کے، تعلیم کے اور صحت کے مسائل ہیں وہ لوگوں کے سر فہرست ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو فوری نوعیت کی تھیں اس پر تو میں نے فوری جو میں احکامات دے سکتا تھا وہ میں نے دیے متعلقہ لوگوں کو. دوسری کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے تفصیل میں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، تو وہ انشاءاللہ جاتے ہی میں وہاں پر پشاور میں متعلقہ حکام کو اس کے بارے میں ہدایات دیتی ہوں. سر جی، آپ نے کل ڈی خان میں اکنامک زون کا افتتاح کیا، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. اس سے ہمارے سرمایہ کار یا ہماری جو انڈسٹریز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اسپیشلی خواتین کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وزیرستان میں بھی ہماری ایسی ٹیلنٹڈ خواتین ہیں جس کے پاس ہنر ہے، جو کہ یہ کام کرتی ہیں. اور وزیرستان میں ہمارے پاس پنکائی راگا ایک ایسا ایریا ہے کہ وہاں پہ انڈسٹریل زون کے لیے وہ فیزیبل بھی ہے. اور پہلے بھی بٹو کے دور میں وہاں پہ لیدر کا کارخانہ تھا اور گھی کا کارخانہ تھا، لیکن آپریشن کے بعد وہ علاقہ جو ہے تباہ ہوا، وہ کارخانے سب کچھ تباہ ہوئے، لوگوں میں بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی. امن و امان کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا زیادہ تر بے روزگاری جو ہے یہ بھی امن و امان کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو خواتین کے حوالے سے وزیرستان میں، کیونکہ یہ خواتین ہماری آبادی کا آدھا حصہ ہے، اگر اس کو ہم اگنور کریں تو کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے، نہ امن و امان آ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے اور خواتین کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں، خواتین کے لیے ایک تو جو سب سے بڑا مجھے مسئلہ نظر آیا ہے وہ یہاں کی جو شرح خواندگی ہے خواتین کی. ویسے بھی پورے پاکستان میں کم ہے، یہاں ان 8 اضلاع میں بہت کم ہے، اور وزیرستان میں تو بہت ہی کم ہے. اس میں نے ان کو کہا ہے کہ اس وقت مثلاً جو ساؤتھ وزیرستان اپر کا ضلع ہے اس میں ہائر سیکنڈری اسکول کوئی نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر ایک جو سیکنڈری اسکول ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اپنا سروے جلد از جلد مکمل کریں، اور تاکہ وہاں پر جو ہے اگلا جو ایکیڈیمک ایئر ہے اس سے کلاسز کا آغاز کیا جا سکے. اس میں جو بھی اب ضروری محکمہ تعلیم کے ساتھ اس کو فالو اپ کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. خواتین کی ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس اس وقت اس ضلع میں ایک ہی سینٹر میری معلومات کی حد تک موجود ہے. اس میں عموماً سلائی کڑھائی کا اور اس طرح کا سر جی، اور یہ سینٹر کہاں پہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے نالج کے مطابق، میں گراؤنڈ پہ کام کرتی ہوں، ہماری نالج کے مطابق ساؤتھ وزیرستان اپر میں کوئی سینٹر موجود نہیں ہے جو فنکشنل ہو یا جو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سروکئی کا ہے. میں نے اس بارے میں پھر چونکہ یہ 25 سینٹرز موجود ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ 25 سینٹرز مختلف اضلاع میں ہیں.
اس میں ایک کنی گرم میں ہے، ایک سربکئی میں ہے، ایک اور بھی ہے، لیکن چونکہ مجھے خود جو آپ نے سوال کیا ہے مجھے اس میں شک تھا، تو میں نے پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کو بلا کر اس کی تصدیق بھی کرنی چاہیے۔ پشاور سے مجھے بتایا گیا تھا کہ جی وہاں پر فنکشنل ہے، تو میں چونکہ یہاں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں سے میں معلوم کروں کہ جو آپ کے ہاں ہمارے کاغذوں میں جو پروجیکٹس ریفلیکٹ ہوتے ہیں کیا وہ برسر زمین اپنا وجود بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ سے بھی مجھے پتہ چلا اور باقی بھی مجھے جو فیڈ بیک مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بظاہر جتنے منصوبے کاغذ پر نظر آتے ہیں حقیقت میں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ یہ ویمن ویلفیئر سینٹر کے نام سر جی تو یہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ کنی گرم میں کہیں پہ ہے اور نہ چاملائی میں کہیں پہ ہے۔ ٹیکنیکل جو ایک ادارہ ہے چاملائی میں وہ موجود ہے میل کے لیے، لیکن فیمیل کے لیے گراؤنڈ پہ کوئی بھی ایسا ادارہ موجود نہیں، کیونکہ میں گراؤنڈ پہ کام کرتی ہوں کہ وہ فنکشنل ہو یا وہ ہماری فیمیلز کو ووکیشنل کی جو ٹریننگ وغیرہ ہے وہ کروا دے۔ یہاں آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے یہ مجھے میرے علم میں آیا ہے کہ یہاں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ معلومات اب جب میں واپس اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو آگے کے جو فیصلے کرنے ہیں ان پر یہ اثر انداز ہوں گے۔ سر جی اور میری آپ سے امید بھی یہی ہے کہ خواتین کے لیے جس طرح یہاں پہ اب میں موجود ہوں تو میں نے خواتین کے لیے آواز اٹھائی، اسی طرح ہماری باقی بھی بہت ٹیلنٹڈ خواتین موجود ہیں وزیرستان میں جن کے پاس بہت اچھا ہنر بھی ہے۔ میں نے ایک سٹال بھی لگایا تھا UNDP اور KPBYT، اس میں آپ بھی آئے تھے ون ڈے، جو پشاور سیرینا ہوٹل میں تھا، وزیرستان کی ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے جو ہماری خواتین بناتی ہیں۔ اور اسی طرح لوک ورثہ اسلام آباد میں بھی میں نے اسٹال لگایا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ فیمیل جو ہے ہماری وزیرستان کو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے، اس کے ہنر کو، کیونکہ ہماری خواتین ایک تو غربت بہت زیادہ ہے، ہماری اکثر خواتین ایسی ہیں کہ ان کے گھر میں مرد بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کا کافی ڈسٹرب ہے، اور ان کے پاس یہی سکلز ہے اور ان کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو سکل ہے اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے یا اسے ہم گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں، مارکیٹ تک ہم اپنا پروڈکٹ کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اقدامات کریں اور گراؤنڈ پہ خواتین کے لیے اس طرح کے ووکیشنل سینٹر جو ہے وہ فنکشنل ہوتا ہے کہ خواتین کو فائدہ پہنچے۔ جی بالکل، آپ نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح کے اقدامات ہوں، تو ہماری بھی یہی کوشش اور تمنا ہے، تو اس میں انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم کریں گے۔ اس میں میں پھر یہ کہوں گا کہ جو پہلا زینہ ہے وہ تعلیم ہی ہے، تعلیم ہی سے یہ باقی سارے راستے کھلیں گے۔ ہم اس وقت ایک پوری مہم لانچ کرنے والے ہیں تعلیم، اور اسپیشلی جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے حوالے سے۔ بچیاں پڑھیں گی تو پوری قوم ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، باقی ساری چیزیں اگر بنیادی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کس کام کا۔ تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے ریڈار پر ہیں، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے صنعتی زون کا ذکر کیا، صنعتی زون جو ہے انشاءاللہ آپ کے قرب و جوار میں DI خان میں بن رہا ہے، وہ اتنا زیادہ دور یہاں سے نہیں ہے۔ یہ صنعتی زون جو پہلے بنا ہوا تھا اس کو ہم نے بہت مختصر عرصے میں 3 مہینے کے مختصر عرصے میں ہم نے اس میں 5 صنعتی یونٹوں کو ہم نے آپریشنلائز کر لیا ہے۔ ہماری کوشش اور انشاءاللہ سر جی اگر اپر وزیرستان میں جو ہے اسمال انڈسٹریل زون بن جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ہماری، کیونکہ ہمارا علاقہ دیکھیں انڈسٹریل زون بنانا مشکل کام نہیں ہے، انڈسٹریل زون میں پھر سرمایہ دار کو لانا اور اس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنا رسک لے کر اپنی مشینری یہاں لائے، لوگوں کو روزگار دے، اپنا پیسہ خرچ کرے، وہ ایک زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو حکومت بجائے اس کے کہ ایک خالی انڈسٹریل زون بنا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جی ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس کے لیے اس سے کام نہیں بنے گا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ یہاں پہلے امن و امان لوٹے تاکہ سرمایہ کار جب ادھر آئے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کا رسک کم ہو چکا ہے، اس کے منافع کا پوٹینشل بڑھ چکا ہے، اس کے بعد ہی سرمایہ کار آئے گا۔ اوکے، تھینک یو سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ۔